کہ بشیر صاحب آج بانی پی ٹی آئی عمران خان نے میڈیا سے بھی گفتگو کی ہے اڈیالہ جیل میں جو ٹرائل کے دوران، اور اس میں انہوں نے ایک دلچسپ بات یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے باقاعدہ فوجی حکومتوں اور فوجی آمروں کے بیچ موازنہ کیا ہے۔ بقول خان صاحب کے کہ یحییٰ خان اور ضیاء الحق کا مارشل لاء پاکستان کی تاریخ کا بدترین مارشل لاء تھا۔ پھر آگے جا سے کہتے ہیں کہ مشرف اس حوالے سے قدر لبرل تھا۔ جو کچھ آج ملک میں جمہوریت کے نام پر ہو رہا ہے اس کا موازنہ صرف اور صرف یحییٰ خان کے دور سے کیا جا سکتا ہے۔ تو خان صاحب کو ایک ایسی سیاسی صورتحال کے اندر کیا فوجی حکومتوں کے بیچ اس طرح کا موازنہ کرنا چاہیے کہ فلاں فوجی حکومت اچھی تھی اور فلاں جو ہے بڑی بری تھی؟ خان صاحب آپ کے خیال میں ابھی تک کچھ ریئلائزیشن ان کو نہیں ہوئی کہ کوئی فوجی حکومت اچھی یا بری نہیں ہوتی، فوجی حکومتیں ساری بری ہوتی ہیں؟ تو آپ کے خیال میں کوئی انڈرسٹینڈنگ کا ابھی بھی ایشو ہے، چل رہا ہے؟ ہاں، یہ ایک بات تو ریئلائزیشن کی ہے، اور دوسری جو ایک ڈیبیٹ ہے آج کل کہ ان کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہ کو مس یوز ہو رہا ہے، اور یہ ٹویٹر پہ میسج آیا، میں وہی کہنے لگا ہوں کہ وہ بیرون ملک جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ لکھ دیتے ہیں اپنی طرف سے کچھ نا، تو یہ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں یہ سارا کچھ انہوں نے آج بولا ہے، اس لیے یہ لکھا گیا ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ باہر والے کر رہے ہیں، باہر والے نہیں کر رہے، جو اندر ہے خان صاحب نے خود یہ باتیں کی ہیں۔ اٹ مین کہ وہ ابھی بھی ایک پوزیشن لیے ہوئے ہیں۔ باقی جو آپ نے بات کی وہ تو بالکل ویلڈ ہے، جتنے بھی ملٹری ڈکٹیٹر کے دور ہیں ان کو تو وہ تو ایکولی اس کو دیکھنا چاہیے۔ اس کی یہ بھی وجہ کہ مشرف کے جب خلاف کیس چل رہا تھا تو خان صاحب کی جب حکومت آئی تھی تو خان صاحب نے ایسے وکلا کو مشرف کی پروسیکیوشن ٹیم میں ڈالا تھا، فروغ نسیم ہو گئے، انور منصور ہو گئے، کہ جو مشرف کے پہلے وکیل تھے اور پھر وہ حکومت میں اٹارنی جنرل اور لا منسٹر بھی تھے۔ تو پروسیکیوشن ٹیم کو کہا گیا تھا کہ مشرف صاحب کو خلاف سزا کی مخالفت کرنی ہے، یعنی ایک دم سے یو ٹرن ایک لیا گیا تھا۔ تو یہ بھی ایک ابھی تک وہ مشرف صاحب کے سحر سے آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کی قیادت نہیں نکلی؟ وہ تو میرا خیال میں جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اس قسم کے جو ڈیسیجنز ہیں، کسی نے بھی کوئی اتنے ہارڈ قسم کے جو ملٹری ریلیٹڈ کوئی ڈیسیجن ہے وہ نہیں لیتے اپنی، جب ان کی گورنمنٹ ہوتی ہے۔ تو ابھی موجودہ سیٹ اپ دیکھ لیں 2022 سے اب تک ان کی بھی یہی پوزیشن ہے، یا پی ٹی آئی تھی یا اس سے پہلے بھی کوئی بہت ہارڈ قسم کے ہمیں کوئی ڈیسیجن ہوتے نظر نہیں آتے۔ تو وہ بھی ایک ایسا ہی ڈیسیجن تھا، میرا خیال یہ ہے کہ کیونکہ وہ کہتے ہیں باجوہ یا کے حوالے سے یا ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا، کہتے تو ہیں، اب وہ باہر آئیں گے یا دوبارہ اقتدار ملے گا تو انہوں نے کتنا سیکھا ہوا ہوگا تب ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ ایک عام سوال ہے۔ پھر ایک تردید بھی کر دی ہے، کسی قسم کے کوئی خفیہ مذاکرات نہیں ہو رہے اسٹیبلشمنٹ؟ جی، وہ بشرا بی بی کے حوالے سے پچھلے کافی دنوں سے یہ چیزیں چل رہی تھی، تو انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ بشرا بی بی نہ کسی سے بات کر رہی ہیں، نہ کوئی بیک ڈور ہماری بات چل رہی ہے۔ لیکن کچھ دن پہلے انہوں نے یہ بات کی تھی، مجھے انڈائریکٹلی یہ پیغام دیا گیا ہے کہ آپ بنی گالہ شفٹ ہو جائیں اور خاموش ہو جائیں، یا اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا جب اٹک جیل میں تھے تب بھی ایک انڈائریکٹلی پیغام آیا تھا۔ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ انڈائریکٹلی دیا گیا ہے، پھر کہتے ہیں رابطہ نہیں ہے۔ آج بھی جب جو وہاں پہ علیمہ خان ہے وہ انہوں نے ٹاک کی جب، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں انڈائریکٹلی پیغام دیا گیا تھا، ہمیں ڈائریکٹلی تو نہیں، انڈائریکٹلی پیغام دیا گیا تھا کہ آپ جو بنی گالہ شفٹ ہو جائیں، خاموش ہو جائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک طرف تردید تو مکمل کر رہے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں۔ پھر ایک اور بات بھی ہے، جو بیک ڈور مذاکرات ہوتے ہیں وہ پبلکلی بتائے تو نہیں جاتے، تو نہ ہی مانے جاتے۔ یہ مسلم لیگ نون کے بھی جب چلتے رہے، وہ خواجہ صاحب کہتے ہیں 2019 جب پی ٹی آئی کہہ رہی تھی سیم پیج ہے، تو اس وقت وہ خواجہ صاحب کہتے ہیں ہمیں آفریں آ رہی تھیں، ملاقاتیں ہو رہی تھیں، بیک ڈور رابطے تھے۔ خواجہ صاحب نے بڑی دیر کی آتے چلے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اسی والے سے بات کریں گے۔ پی ٹی آئی کے رہنما ایڈوکیٹ فیصل چودھری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ویلکم بیک۔ صحافی پروگرام میں ہمیں جوائن کیا بہت ہی خاص مہمان، پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل جناب سلمان اکرم راجہ ایڈوکیٹ۔ بہت شکریہ سلمان راجہ صاحب، ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ثاقب بشیر بھی موجود ہیں۔ راجہ صاحب، یہ جو آج تحریری مطالبات کے حوالے سے حکومت مطالبہ کر رہی ہے اور بظاہر تاثر دے رہی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ ایسے کون سے مطالبات ہیں جن کے حوالے سے آپ نے پہلے کمٹ کیا تھا بظاہر کہ آپ تحریری طور پہ دیں گے اور اب نہیں دیے جا رہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، مطالبات ہمارے بالکل واضح ہیں، حکومت جانتی ہے۔ 26 نومبر 9 مئی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنے، جو ہمارے اسیران ہیں ان کو ضمانتوں پہ رہائی ملے۔ 600 دن ہونے کو آئے ہیں یاسمین راشد صاحبہ کو، 500 دن سے زیادہ شاہ محمود قریشی، میاں محمود رشید، اعجاز چودھری صاحب، عمر
उमर सरफराज चीमा, सैकड़ों और, कोई वजह नहीं है कि इनकी जमानत ना हो। और इमरान खान को भी हम इन्हीं सियासी कैदियों की फहरिस्त में शामिल करती हैं। ये बिल्कुल वाज़ेह बात है, हमारे मुतालबात बिल्कुल वाज़ेह हैं। हमने ये कहा था, हुकूमत की तरफ से इसरार हुआ कि हमें लिख के दीजिए, हमें तो लिखने की क्या जरूरत है, बात वाज़ेह है। आप मीटिंग के मिनट्स बनाइए और इस पे अमल कीजिए, आगे बढ़िए, बताइए आप क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बहरहाल उन्होंने कहा कि लिख के दीजिए, हमने कहा हमें इमरान खान साहब से मिलने दीजिए, हमारी उनसे एक मुलाकात ऐसे माहौल में हो जहां ना आले नस्ब हो ना अहलकार हो, ताकि हम खुलकर उनसे बात कर सकें। और ये बिल्कुल सब ने माना कि ये जरूरी है। पिछली मीटिंग में हुकूमत की तरफ से कोई बज़ाहिर तामुल नहीं था, लेकिन अब मीटिंग 2 तारीख को थी हमारी, आज 6 तारीख हो गई। हम इंतजार कर रहे हैं कि ये मीटिंग कब होगी। 3 को होनी थी, 4 को होनी थी, 5 को होनी थी, 6 भी गुजर गई। ये मीटिंग क्यों नहीं कराई जा रही इमरान खान साहब से? वो यहीं अडयाला में मौजूद हैं और हम सब भी यहाँ मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि उनसे मुशावरत करें और आए, बात आगे बढ़े। ये जानबूझकर ये नहीं किया जा रहा। ठीक है। अच्छा, ये अलकादर ट्रस्ट केस का जो फैसला आना था वो एक बार फिर मुखर हो गया है। आप क्या समझते हैं कि क्या इस अलकादर ट्रस्ट केस के फैसले का कोई मुज़ाकरात से भी ताल्लुक है या फिर हुकूमत ऐसा सोचती है? देखिए, हमारी नजर में कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अब हमें ये लग रहा है कि हुकूमत की तरफ से और जो पुश्तना है उनकी तरफ से कोशिश है कि ये तासुर दिया जाए कि कोई डील हो रही है और इसलिए ये अलकादिर ट्रस्ट का जो फैसला है इसको मुअख्खर किया जा रहा है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अलकादिर ट्रस्ट का फैसला हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। जब ये आएगा और अगर ये उसी तरह आता है जिसकी हमें तवक्को है कि खान साहब के खिलाफ आएगा, तो पूरी दुनिया में जगहसाई होगी उसी तरह की जैसे इद्दत के बाद हुई थी कि एक मामला जिसमें ट्रस्ट बनता है, खान साहब को एक पैसे का या बीवी को फायदा नहीं हुआ, हुकूमत को एक पैसे का नुकसान नहीं हुआ, पैसा जो शायद पाकिस्तान कभी आना ही नहीं था। 20 साल आप लड़ते रहते, अगर बरतानिया की अदालतों में फिर भी शायद ना आता, वो आया। ज़र मुबादला के ज़खायर में 190 मिलियन पाउंड का इजाफा हुआ और उस पर 20 अरब रुपए का मुनाफा कमा के हुकूमत ने वो पैसा वसूल कर लिया। ये क्या मुकदमा है जिसको इतना बढ़ावा दिया जा रहा है? तो हुकूमत बड़े आगे और के जो जिस किसी को भी कहना है कि फैसला सुनाओ, हमारा इस फैसले के हवाले से कोई ये हमारे लिए अहमियत का हामिल नहीं है। तो इसको मुज़ाकरात से हम बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहते। ठीक। साकिब बशीर कुछ आपसे जानना चाह रहे हैं। सलमान साहब, ये 8 फरवरी इलेक्शंस के खिलाफ जो इमरान खान साहब की दरख्वास्त है वो कल आईनी बेंच के सामने फिक्स है और हमने देखा कि पहले इमरान खान साहब बहुत कहते रहे, काजी फाइसा के दौर में भी हमारा केस फिक्स किया जाए और बार बार खतूत लिखते रहे। पिछली समाअत पर आपके वकला नहीं थे, तो कल क्या पीटीआई के वकला तैयारी के साथ पेश होंगे और पूरा केस पेश करेंगे या कल भी तारीख ली जाएगी? नहीं, हम तो तारीख नहीं लेंगे। देखिए, ये गालिबन वो मुकदमा है जो हामिद खान साहब ने दायर किया हुआ था और इसमें तकाजा यही था कि 8 फरवरी का जो इलेक्शन हुआ है उसके हवाले से एक कमीशन बनाया जाए, जैसा कि 2013 के इलेक्शन के हवाले से एक कमीशन बना था। नासिर मुल्क साहब ने उसकी सरबराही की थी जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे। अगर ऐसा कमीशन बनता है तो हम समझते हैं बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।